نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ سب سے پہلے تو اس نظم کے عنوان کو لیں، چاند میری زمین۔ محترم ٹیچر، آپ اگر کبھی لغت کھول کر دیکھیں اور لفظ چاند کے معنی پر نظر دوڑائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ چاند کے معنی اور چاند پر مبنی محاورات کتنے ہیں، چاند کے استعمال کتنے ہیں۔ چاند خوبصورتی اور ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ چاند کو آپ بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو آپ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی چاند سا مکھڑا کہتے ہیں، کبھی اپنی زمین کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ چاند کی اہمیت ہے۔ آپ ضرور کبھی لغت دیکھیے گا اور اس میں چاند لفظ کے معنی اور اس پر مبنی محاورات پر ضرور نظر ڈالیے گا۔ پہلا مصرع ہے، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ دیکھیے، آپ بچوں کو یہ بتائیے گا کہ بچوں، ہم اس طرح کی تشبیہات اسی چیز کے لیے دیتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، میرا چاند، میرا پھول پیارا لگتا ہے تو اسی لیے یہ تشبیہات دیتے ہیں۔ ہم چاند سا مکھڑا کہتے ہیں۔ تو چاند اور پھول خوبصورتی کے معنوں میں ہیں، اور آپ چاند اور پھول کی تشبیہات دیتے ہیں وطن کے لیے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کو وطن سے پیار ہے۔ اور انگریزی میں ایک پروورب ہے چھوٹی سی کہ گڈ اور بیڈ دس از مائی کنٹری۔ جیسا بھی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی کا کوئی کالا کلوٹا بدصورت سا بھی بچہ ہو، اس کو بھی اس کی ماں چاند ہی کہتی ہے۔ خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، پیار اور محبت ضروری ہے۔ پیار اگر ہے تو پھر جس سے پیار ہے وہ جیسا بھی ہے وہ پیارا تو لگتا ہے، وہ چاند لگتا ہے، وہ پھول لگتا ہے۔ وطن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، مٹی میں ہیرے تو نہیں ہیں لغوی معنوں میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مٹی زرخیز ہے اور دولت پیدا کرتی ہے۔ دولت کیسے پیدا کرتی ہے کہ اس میں فصلیں اگائی جاتی ہیں، فصلوں سے دولت آتی ہے، فصلوں سے ہمیں اجناس ملتی ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ اور لال یمن اسی لیے ہو گیا کہ وہ جو لال یمن قیمتی پتھر ہے، سب سے زیادہ قیمتی پتھروں میں شامل یاقوت ہے۔ تو یہ فصلیں بک کر دولت پیدا کرتی ہیں، ہمارے لیے خوراک لاتی ہیں، اجناس پیدا کرتی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ دولت ہے۔ سو دولت، قیمتی پتھر جو ہے لال یمن صرف ایک علامت ہے۔ میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، اب یہ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کسانوں کی محنت کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پسینوں کے ڈھالے ہوئے، محنت، مشقت ان کی عادت ہے، اٹس their وے آف لائف۔ محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بتائیے گا، اب تو شاید وہ وقت نہیں رہے، کچھ علاقوں میں یقیناً اب بھی ہیں، کوئی وقت ہوتا تھا بہت پرانا نہیں کہ کسان فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور اپنے بیل اور ہل لے کے اپنے کھیتوں پر پہنچ جاتے، اور صبح 10-11 بجے تک وہ اس سب کام سے فارغ ہو جاتے تھے۔ بہت محنت کا کام تھا۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، تو وہ کثرتی بدن ان کے ہوتے تھے۔ جو لوگ اب بھی کام کرتے ہیں اس ہاتھ سے، بیلوں سے، ہل سے، ان کے جسموں اور عام باقی لوگوں کے جسموں میں فرق نظر آتا ہے۔ وہ محنت کے عادی ہیں دہقان، کسان۔ میرے مزدور اس دور کے کوہ کن۔ کوہ کنی جسمانی طور پر سب سے زیادہ مشکل کاموں میں شمار ہوتا ہے، پہاڑ توڑنا، لیکن شاعر کی زبان میں میرے مزدور اس دور کے کوہ کن، وہ اتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو بتائیے کہ اقبال نے کہا تھا، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔
مزدوری، جسمانی کام، موسم کیسا بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، حبس ہو، لوگ حبس کے دنوں میں مزدوری کرتے کرتے بے ہوش تک ہو جاتے ہیں۔ اس دور کا مزدور جو ہے وہ مشکل کام کرنے کا عادی ہے، اسی لیے اس کو تشبیہ دی گئی کہ اس دور کا وہ کوہکن ہے۔ میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، لکھنے والے لوگ، اہل قلم جن کو کہتے ہیں، مصنف اور ادیب اعلیٰ ادب تخلیق کرتے ہیں۔ بلکہ آپ بچوں کو یہ مثال دیجیے گا کہ باقی ادب تو اپنی جگہ، مگر یہ جو قومی نغمات لکھتے ہیں اہل قلم، وہ وطن کے رہنے والوں کے دلوں میں ایک خاص جذبہ ابھارتے ہیں، وطن کی محبت کا۔ تو یہ اعلیٰ ادب کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنے ہمارے مصنف اور کتنے ادیب، وہ عظمتوں کی زباں اس لیے کہا گیا کہ وہ اعلیٰ ادب تخلیق کرتے ہیں اور عظیم خیالات پیش کرتے ہیں، اس لیے عظمتوں کی زباں ٹھہرے۔ میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، مطلب یہ ایک تحسین بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے محنت کشوں کی، دہقانوں کی، مزدوروں کی، سب کی جو محنت کرتے ہیں۔ سنہرے بدن، سونے جیسے قیمتی بدن۔ ویسے سنہرے بدن کو رنگ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ان کی مرتبت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی شاعر کے ذہن میں، اس کے دل میں محنت کشوں کیا کیا مقام ہے۔ گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن۔ یہاں اس مصرے میں شعلہ بدن سے مراد ہے جوش و جذبے کے ساتھ گانے والے۔ محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بتائیں کہ وہ کبھی کوئی قومی نغمہ سنیں تو قومی نغمہ گانے والے کی آواز میں وہ ایک جذبہ محسوس کریں گے، اسی لیے ان کو شعلہ بدن کہا گیا کہ وہ جو سر نکالتے ہیں، وہ جو آواز پیدا کرتے ہیں، اس میں ایک گھن گرج ہے، ایک کھنک ہے۔